رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذي إليه مصائر الخلق وعواقب الأمر، نحمده على عظيم إحسانه والنير برهانه ونوام فضله وامتنانه، حمدا يكون لحقه قضاء ولشكره أداء، وإلى ثوابه مقربا ولحسن مزيده موجبا، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أمينه وحبيبه وخيرته من خلقه وحافظ سره ومبلغ رسالاته، العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى أبي القاسم محمد وآله الأطيبين الأطهرين الأكرمين المعصومين المظلومين، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ لا سيما ابن الزهراء بقية الله وآيته الكبرى، واللعنة الأبدية على أعدائهم أجمعين، أما بعد، فقد قال الله الكريم في الذكر الحكيم: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين۔ بزرگان محترم اور برادران عزیز، سورہ مبارکہ انبیاء کی اس آیہ کریمہ کے وسیلے سے ہماری گفتگو جاری ہے، جس میں جناب باری تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے کہ ہم نے انہیں امام بنایا جو ہمارے امر سے ہدایت کرتے تھے، اور ہم نے ان کی طرف کار خیر کرنے
نمازوں کو قائم کرنے اور زکوٰۃ دینے کی وحی کی، اور یہ سب ہماری ہی عبادت کرنے والے تھے۔ اس آیہ کریمہ کے وسیلے سے جو موضوع زیر بحث ہے وہ معرفت امام ہے۔ اس سے قبل کے موضوع کو کل کی گفتگو سے مسلسل کیا جائے، کچھ افراد ہیں جو مریض ہیں، کچھ اسیر ہیں، کچھ مشکلات میں ہیں، اور ان تمام افراد نے آپ سب سے التماس دعا کہا ہے، لہٰذا ان سب کی مشکلات کے رفع ہونے کے لیے ایک مرتبہ محمد اور آل محمد پر صلوات پڑھیں۔ کچھ لوگ جو عزاداران مظلوم کربلا تھے اور اس دنیا میں نہیں ہیں، ان کے لیے درخواست کی گئی ہے ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر ان تمام ملتمسین کے مرحومین کے لیے ایثار فرما دیں۔ ہماری زندگی کا مقصد اور ہماری خلقت کا محصل پروردگار عالم کی معرفت ہے اور اپنے مالک کو پہچاننا ہے کہ جس کے لیے اس نے ہمیں پیدا کیا ہے، اس کو پہچاننا ہے جو ہمارے کسی حواس و کسی سینس میں نہیں آتا، اسے پہچاننا ہے جو ہماری فکروں سے بالاتر ہے، اسے پہچاننا ہے جو اپنے تمام صفات کے اعتبار سے لامحدود ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ محدود لامحدود کا احاطہ کبھی نہیں کر سکتا، لہٰذا ہم کتنا ہی اسے پہچانیں اور کتنا ہی معرفت حاصل کریں، لیکن حق کے معرفت کبھی ادا نہیں ہو سکتا، چونکہ ہم لاکھ کوشش کر لیں لیکن اس کے باوجود ہم محدود ہیں اور وہ لامحدود ہے۔ ذات پروردگار کی معرفت ناممکن ہے، لہٰذا انسان کے لیے ضروری ہے کہ صفات پروردگار کی معرفت حاصل کرے، اور چونکہ اس کے صفات اس کے ذات سے الگ نہیں ہیں، لہٰذا صفات کو بھی کما حقہ ہم درک نہیں کر سکتے۔ ہماری مجبوریوں کو مد نظر رکھتے ہوئے، ہماری خامیوں کو جانتے ہوئے، پروردگار عالم نے اپنے صفات کے محسوس مظاہر ہمارے سامنے رکھے تاکہ ہم اس کی تمام صفتوں کو ان مظاہر کے ذریعے سے پہچانیں جن کا ایک رخ ہم سے ملتا ہے اور دوسرا رخ پروردگار سے متصل ہے۔ مالک نے وہ انتظام کیا اور قدرت نے اس طریقے کا وسیلہ فراہم کیا کہ انسان جب ان پر نظر ڈالے تو ان کو اپنے جیسا دیکھ کر کے مانوس ہو جائے۔
اور جب ان کے بارے میں فکر کرے اور ان کی معرفت حاصل کرے تو جتنا آگے بڑھتا چلا جائے اتنا سر تعظیم اور خم ہوتا چلا جائے۔ اس لیے کہ یہ افراد وہ ہیں کہ جو دکھنے میں تو ہمارے ہی جیسے ہیں، جس طریقے سے آج ایک عام انسان ہے اسی طریقے سے ایک عام انسانوں کے طریقے سے پیغمبر بھی تھے، اسی طرح کا بدن، اسی طرح کے ہاتھ پیر، اسی طرح کا چہرہ، سب کچھ اسی طریقے سے تھا۔ لیکن جس نے پیغمبر کو صرف اس ظاہر کے ذریعے سے پہچانا اور اپنے اندر صلاحیت نہیں رکھتا تھا وہ اس ظاہر سے آگے نہیں بڑھ سکا، لیکن جس کے اندر خود صلاحیت موجود تھی اور جو واقعاً پیغمبر کے باطن سے واقف تھا، وہ جتنا آگے بڑھتا چلا گیا اتنا پیغمبر کے سامنے اور مؤدب ہوتا چلا گیا۔ اور مثال اگر میں پیش کروں تو آپ اس سے بہتر جانتے ہیں، وقت نہیں لینا چاہتا۔ ہمارے سامنے جیسے سمندر ہوتا ہے، سمندر کا ظاہر بالکل اسی طرح کا ہے جیسے اس گلاس میں پانی رکھا ہوا ہے، وہ بھی پانی ہے یہ بھی پانی ہے، کوئی فرق نہیں ہے۔ پانی ہونے کے اعتبار سے فرق نہیں، تھوڑا نمکین ہے مثلا، لیکن پانی ہے۔ تو جو انسان پیرنا نہیں جانتا، پانی میں غوطہ لگانا نہیں جانتا، وہ جب دیکھتا ہے کہتا ہے پانی ہے، کوئی فرق نہیں ہے، پانی ہے۔ لیکن جو انسان غوطہ زن ہوتا ہے وہ کہتا ہے تمہاری نگاہوں کا قصور ہے کہ تم اسے صرف پانی سمجھو۔ ذرا سا غوطہ لگا کے دیکھو، ذرا اس بحر میں اتر کے دیکھو، اور پھر تمہیں نظر آئے گا کہ اس کی تہ اور اس کے اندر کتنے ایسے جواہر ہیں جو پوشیدہ ہیں، اور جتنا اترتے چلے جاؤ گے اتنا اور لطف آتا چلا جائے گا، اس لیے کہ اتنے عجائبات تمہارے سامنے رونما ہوتے چلے جائیں گے۔ بالکل یہی کیفیت پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے۔ راس الخیمہ نمبر کی گاڑی ہے۔ بالکل یہی کیفیت خود سرکار کی ہے، جو ان کو اس ظاہری لباس اور ظاہری بدن اور ظاہری جسم میں سمجھتا ہے اور دیکھتا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ ہماری جیسے ہیں۔ لیکن جو پیغمبر کے اس ظاہری بدن کے ماورا ان کی معنویت، ان کی روحانیت اور ان کے اندر پوشیدہ آثار ربوبی پر نظر ڈالتا ہے، وہ جتنا اپنے اندر لیاقت رکھتا ہے اور بڑھتا چلا جاتا ہے اتنا اور ان کے سامنے جھکتا چلا جاتا ہے۔ جناب سلمان فارسی رضوان اللہ تعالی علیہ سے کسی نے پوچھا کہ سلمان تمہارے علم میں اور علی کے علم میں کتنا فرق ہے؟ اگر کوئی کسی اور انسان سے پوچھا ہوتا مدینے کے تو کہتا دونوں عالم ہیں، وہ کچھ زیادہ جانتے ہیں ہم سے، تھوڑا کچھ فرق ہے ہمارے اندر۔ جس طریقے سے ہم اپنے اساتید کے بارے میں اسی طرح سوچتے ہیں کہ جس نے ہمیں علمی میدان میں انگلیاں پکڑ کے چلنا سکھایا، جب تھوڑا سا ہم جان گئے تب اس کا احترام بھول جاتے ہیں۔ یہ شاگردوں کی کمظرفی ہوتی ہے۔ اگر کسی اور سے پوچھا گیا ہوتا تو وہ یوں ہی کہتا کہ ہاں ہم بھی عالم ہیں، وہ بھی عالم ہے، کچھ تھوڑا ہم سے زیادہ جانتے ہیں۔ سلمان سے پوچھا جا رہا ہے جو معرفت کا ہائی اسکول پاس ہے،
جو معرفت کے میدان میں 10 درجے پر پہنچ چکا ہے، جب اس سے پوچھا گیا تو اس نے عجیب سا جواب دیا، اور جواب بھی معرفت بھرا تھا۔ کہا تم نے کبھی سمندر کو دیکھا ہے؟ کہا ہاں دیکھا ہے، لیکن یہ کیوں پوچھ رہے ہو؟ کہا تم نے کبھی مچھر کو دیکھا ہے؟ کہا ہاں وہ بھی دیکھا ہے۔ کہا اگر یہ مچھر سمندر پہ بیٹھے تو کتنا پانی لے کے اٹھے گا؟ کہ اگر یہ مچھر کبھی سمندر پر بیٹھ جائے اور بیٹھ کر کے اڑے تو اس کے پیروں میں یا پر میں کتنا پانی ہوگا؟ کہ سلمان اسے تو قطرہ بھی نہیں کہا جا سکتا، جو قطرے کے برابر تو وہ خود ہے، ناچیز ہوگا وہ پانی جو اس کے پیروں میں لپٹ کے اڑے گا۔ کہ بس یہی سمجھ لو جو پانی اس کے پیروں میں لگ کے اٹھ جائے وہ میں ہوں، سمندر علی ابن ابی طالب۔ یہ معرفت کی منزل ہے، جو انسان ظاہر بین ہوتا ہے، جس کی نظر ظاہر کے حجاب سے آگے نہیں بڑھ سکتی، وہ اتنا ہی محسوس کرتا ہے ہمارے جیسے ہیں۔ ہمارے جیسے ہیں کیوں ہمارے جیسے ہیں؟ اس لیے ہماری طرح کھاتے پیتے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہیں، لہذا ہمارے جیسے ہیں۔ اور پھر سرکار نے خود بھی کہا ہے، قرآن مجید کہہ رہا انا بشر مثلکم، میں تم جیسا بشر ہوں۔ مجھے یہ موضوع نہیں ہے، مشکل یہیں پر ہوئی کہ دیکھیے جب قرآن کو اپنے مفاد کے اعتبار سے سمجھا جاتا ہے تو نتائج کچھ اور نکلتے ہیں، اور جب قرآن کو قرآن ہی سے سمجھا جائے تو نتائج کچھ اور نکلتے ہیں۔ قرآن نے کیا کہا تھا کہ قرآن نے کہا کہ پیغمبر ان سے کہہ دیجئے کہ انا بشر مثلکم، یعنی میں تم جیسا بشر ہوں۔ قرآن نے کہا ہے پیغمبر سے کہ آپ کہیے کہ میں تم جیسا ہوں، لوگ سمجھے کہ ہم پیغمبر جیسے ہیں۔ انا بشر مثلکم یوحی الی، میں تم جیسا بشر ہوں، مجھ پر وحی آتی ہے۔ تم جیسا بشر ہوں، بشریت میں ہم تم جیسے ہیں، لیکن نزول وحی میں تم مجھ جیسے نہیں ہو۔ بشریت اس لیے دی گئی تھی تاکہ تم ہم سے مانوس ہو سکو، ورنہ اگر ہم اپنے نورانی پیکر میں نازل ہو جاتے، تم کیا کائنات میں کوئی ایسا وجود نہیں ہے جو ہمارے وجود کا تحمل کر سکتا۔ ہمیں پروردگار عالم نے اس بشری پیکر میں رکھا تاکہ تم مانوس ہو سکو، مصافحہ کر سکو، گفتگو کر سکو، ہمارے پہلو میں بیٹھ سکو، لیکن تم نے ان چیزوں سے سوء استفادہ شروع کر دیا، اور تم کو اگر ہم نے اپنے پہلو میں بٹھا لیا تو تم سمجھے کہ تم ہم جیسے ہو گئے۔ بڑا فرق ہے ہمارے اندر اور تمہارے اندر۔ ہمیں بشری جامہ پہنایا گیا تاکہ تم ہم سے استفادہ کر سکو، ورنہ اگر ہم نورانی پیکر میں نازل ہو جاتے تو تمہاری تو حیثیت کتنی ہے، موسیٰ تحمل نہیں کر پائے۔ بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ یہ معرفت کی منزل ہے، اور یہ وہ مقام ہے کہ جہاں انسان کو محسوس کرنا چاہیے کہ پروردگار عالم نے کیسا انتظام کیا کہ تم ہماری ذات تک نہیں پہنچ سکتے، ہمارے صفات کی معرفت حاصل کرو۔ ہمارے صفات کو بھی تم نہیں محسوس کر سکتے چونکہ ہمارے صفات ہماری ذات سے الگ نہیں ہے، لہٰذا ہم نے اپنے صفات کے مظاہر بنائے، اور مظاہر وہ بنائے جو تم جیسے رہیں تاکہ تم ان سے استفادہ کر سکو، لیکن ان کے ظاہری اس وجود ظاہری اور وجود حسی پر ٹھہرنا نہیں، بلکہ ان کے اقوال کی روشنی میں، ان کے ارشادات کی روشنی میں، ان کے فرمودات کی روشنی میں اپنے آپ کو بلند کرو تاکہ معارف کی منزل میں انہیں ویسا محسوس کرو جیسا انہیں محسوس کرنے کا حق ہے۔ اور یہ ہے
اور میں نے عرض کیا آپ کے سامنے کہ یہ مظہر صفات الہی ہیں. کل جگہ گفتگو کو چھوڑا تھا میں نے, آج میں ادھر شروع کر رہا ہوں. یہ مظہر صفات پروردگار ہیں, یعنی کیا؟ صفت الہی کا ظہور ہوگا ان کی ذات سے. کل ہم نے آپ کے سامنے 3 صفت بیان کی تھی کہ جو 3 صفتیں ہیں, علم و قدرت و حیات, یہ 3 صفت ذات پروردگار ہیں جن کی جدائی تصور نہیں ہے ذات باری تعالی سے. اور باقی جو صفات افعال ہیں وہ پلٹ کے اسی صفت کی طرف آتے ہیں. قبل از مخلوقات, ہمارے خلق ہونے کے پہلے وہ ہمارا خالق نہیں ہے, کیونکہ ہم نہیں ہیں. آپ کہیں گے نا ہم نے اس چیز کو بنایا, چیز کہاں ہے؟ جب تک اس چیز کو نہیں بنایا, آپ نے کیسے بنایا؟ کیسے کہتے ہیں ہم بنانے والے ہیں؟ ہم بنانے والے ہیں اس چیز کے, ہے ہی نہیں چیز. ساری کو کہتے ہیں سالبہ بے انتفاع موضوع. لیکن اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ صفت خالقیت اس کے اندر آئے گی, نہیں, وہ قادرون علی خلقی, وہ ہمارے خلق پر قدرت رکھتا ہے, روز اول سے رکھتا ہے. یہ ہماری مجبوری ہے کہ ہم اتنے برس کے بعد خلق ہوں, توجہ کیجئے. لیکن وہ از اول ہماری خلقت پر اور ہمارے خلق ہونے پر قدرت رکھتا ہے. ہم جو بول رہے ہیں, جب تک نہیں بولا ہم نے, خدا نے سنا کیسے؟ بھئی اب اس کے بعد جو میں جملہ بولوں گا خدا اسے کیسے سن رہا ہے جب میں نے ابھی بولا ہی نہیں؟ دیکھ رہے ہیں نا, وہ سمیع ہے, کہاں سمیع ہے, سننے والا ہے. تو جب بولیں گے تب تو سننے والا ہے. کہ ٹھیک ہے وہ تمہارے بولنے کے بعد سننے والا ہے, لیکن یہ نہ سمجھ لینا کہ تمہارے بولنے کے بعد وہ سمیع ہوگا. نہیں, کیوں؟ بلکہ وہ عالم بمسموعات ہے. توجہ چاہتا ہوں, جملہ ذرا سا سخت ہے لیکن توجہ چاہتا ہوں. وہ عالم بمسموعات ہے. کیا مطلب؟ کہ تم چاہے جب بولو وہ جانتا ہے تم کیا بولو گے. اسے روز اول سے پتا ہے کہ تم کیا کہنے والے ہو. یہ اور بات ہے کہ تمہارے کہنے کے بعد وہ اس کو سنے گا ظاہری اعتبار سے, لیکن باطنی اعتبار سے اسے معلوم ہے تمہارے ماں باپ کی خلقت سے پہلے کہ تم جب خلق ہوگے تو کیا کہو گے. صفت میں کوئی اضافہ نہیں ہو رہا پروردگار عالم کی. یہ سارے صفات افعال پلٹ کے جائیں گے ان صفات ذات کی طرف, اور صفت ذات خالق کی ذات سے جدا نہیں ہو سکتی. علم و قدرت اور حیات, توجہ کیجئے گا, یہ 3 صفتیں جو پروردگار کے عین ذات کے صفات ہیں, جن کو صفات ذات کہا جاتا ہے. میں نے عرض کیا کہ اگر ثابت ہو جائے کہ ان صفات کا مظہر کون ہے تو باقی تمام صفات کا مظہر وہی ہوگا. کیوں؟ چونکہ تمام صفات پلٹ کے انہی صفت کی طرف آ رہے ہیں. کو مظہر علم پروردگار کون ہو سکتا ہے؟ اس طرح تو ہر انسان جانتا ہے. جتنا ہم جانتے ہیں یہ ہمارا اپنا کمال نہیں ہے, پروردگار نے عطا کیا ہے. جتنا آپ جانتے ہیں یہ آپ کا اپنا کمال نہیں ہے, پروردگار عالم نے عطا کیا ہے. ایک لمحے کے لیے وہ ارادہ کر لے, لمحہ بھی زیادہ ہے تو سب کچھ ہارٹ سے غائب ہو جاتا ہے. ایک لمحہ بھی زیادہ ہے اس کے لیے. آج جو ہمارے پاس ہے, جو آپ کے پاس ہے, یہ سب اسی کا ہے. ہم بھی مظہر پروردگار ہیں اس اعتبار سے کہ ہم بول رہے ہیں آپ کے سامنے. ورنہ کیسے بول رہے ہیں؟ ہماری اپنی طاقت تو نہیں ہے, ہماری اپنی قدرت تو نہیں ہے. اگر وہ نہ چاہے تو اگلا جملہ ہم نہیں کہہ سکتے, یا کہہ سکتے ہیں آپ؟ اگر وہ نہ چاہے تو بیٹھا ہوا مجمع کھڑا نہیں ہو سکتا اس جگہ سے. اگر وہ نہ چاہے تو ہم اگلی سانس نہیں لے سکتے. اس اعتبار سے اسی کا علم ہے جو ہماری زبان سے جاری ہو رہا ہے. لیکن ہم کس درجہ ناقص ہیں, لہذا مظہر علم الہی ہم نہیں بن سکتے. مظہر کامل علم پروردگار, ہاں اس کی اجازت سے بول رہے ہیں, علم اس کی طرف سے آیا ہے, یہ الگ موضوع ہے. لیکن مظہر علم پروردگار وہ ہوگا کہ جس کے پاس علم لا متناہی ہو. توجہ کریں, لا متناہی کے معنی کیا؟ میں نے کل بھی کہا تھا, علم کی حد کا نام ہے جہل. جہل کے معنی نہیں جاننا. کوئی ایسا انسان مظہر ہو جو یہ نہ کہے کہ ہمیں نہیں معلوم, بلکہ جب کوئی سوال آئے تو سوال کرنے سے پہلے مسکرا کے اس کے سوال کو بتا دے یہ کہنا کیا چاہتے ہو. اب دکھا دیجئے کہیں پر کسی تاریخ میں کہ پیغمبر کے پاس کوئی سوال آیا ہو
اور پیغمبر نے کہا ہمیں نہیں معلوم اس کے بارے میں. میں نے کل آپ سے گزارش کی تھی کہ مصلحت پروردگار اگر ہو اور کسی کی توحید کو بچانے کے لیے دوسرے مسالے کے تحت پیغمبر خاموش رہیں یہ دوسرا مسئلہ ہے، لیکن پیغمبر نہ جانتے ہو یہ دوسرا مسئلہ ہے. یا قرآن مجید میں یہ پیغمبر سے پروردگار کہیں تمہیں نہیں معلوم کہ وہاں کیا تھا، یہ دوسرے مسائل ہیں. توجہ کا چاہتا ہوں، ورنہ تمہیں بتایا کس نے؟ اگر ذرا سا اپنی فکر کو ہم اوپر کریں تو بات واضح ہوگی. پیغمبر کو بتائے گا کون؟ اب کیا تمہیں نہیں معلوم کہ ملائے اعلیٰ میں کیا ہنگامہ تھا؟ مجھے نہیں معلوم ملائے اعلیٰ میں کیا ہنگامہ تھا، مجھ پر وحی آئی. وہ وحی کون لایا؟ وہ فرشتہ لایا. فرشتہ ہے کہاں؟ جب خلقت پیغمبر ہے تو فرشتہ نہیں ہے. توجہ کریں، جس وقت یہ مظہر پروردگار ہیں اس وقت درمیان میں کوئی ہے ہی نہیں. یا وہ محمود یا یہ محمد، یا وہ اعلی یا یہ علی، یا وہ فاتر السماوات یا یہ فاطمہ، یا وہ محسن یا یہ حسن، یا وہ قدیم الاحسان یا یہ حسن. درمیان میں کون ہے؟ ابھی تو زمین اور آسمان اور فلک و ملک و شجر و حجر و فضا و خلا و دریا و روانی و ملک و جن یہ سب بہت بعد کی منزلیں ہیں. ابھی کائنات میں ہو کا سناٹا ہے، سوائے اس کے کوئی نہیں. اور اس وقت یہ مظہر صفات پروردگار. کیسے کہہ رہا ہوں مظہر صفات پروردگار؟ چونکہ جس کے پاس خود معرفت نہ ہو وہ دوسرے کو کیا دے گا؟ توجہ چاہتا ہوں عزیزو، جس کے پاس خود نہ ہو. مگر میں کوئی چیز نہیں جانتا آپ سے کیا بتاؤں گا؟ آپ اگر کوئی چیز نہیں جانتے مجھے کیا بتائیں گے؟ خود ہونا چاہیے پہلے انسان کے پاس. اور خود کیسے ہو جب خود ہیں تو کوئی ہے ہی نہیں. توجہ چاہتا ہوں عزیزو، جب خود ہیں تو کچھ ہے ہی نہیں. یا تو کوئی مانے کہ پیغمبر ایک زمانے میں معرفت الہی نہیں رکھتے تھے، اور جب نہیں رکھتے تھے تو بتایا کس نے؟ اسی لیے جناب امام سجاد علیہ السلام اور جناب امام حسین علیہ السلام نے اس چیز پر اشارہ فرمایا. دعائے عرفہ میں جا کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں، اور امام سجاد کی دعا میں دیکھ سکتے ہیں. دعائے ابو حمزہ سمالی میں کیا فرماتے ہیں؟ الہی بکا عرفتک، میں نے تجھ کو تجھی سے پہچانا ہے. اگر آج ہم خدا کو پہچانیں گے تو ان وسائل کے ذریعے سے جو سامنے موجود ہیں. ماں کو دیکھو تاکہ محبت خدا کا احساس ہو، زمین و آسمان کو دیکھو اس کی عظمت کا احساس ہو، اور ساری چیزیں الی آخر. لیکن وہ کیا کہتے ہیں؟ بکا عرفتک، میں نے تجھ کو تجھ سے پہچانا ہے. ایک یہ امام سجاد ہیں. امام حسین سید الشہداء کیا فرماتے ہیں؟ الہی ترددی فی الآثار یوجب بعد المزار. پروردگار آثار میں تردد اور آثار میں گھومنا اور آثار کو دیکھنا مجھے دور کرتا ہے تیری زیارت سے. ہم اگر اثر کو دیکھیں تو مؤثر تک جاتے ہیں. پھول کو دیکھو پہچانو اس میں لطافت دینے والا کوئی ہے. یہ ہماری منزل ہے. امام حسین کہتا ہے اگر میں یہ دیکھوں تو مجھے قرب نہیں ملتا، بعد ملتا ہے. ہم اگر ان چیزوں کو دیکھیں تو ہمیں قرب پروردگار نصیب ہوتا ہے، لیکن وہ اگر دیکھیں تو قرب نہیں ملتا انہیں. ترددی دعائے عرفہ ہے، ترددی فی الآثار یوجب بعد المزار. پروردگار آثار میں تیرے گھومنا یہ بعد کا باعث ہے، قرب کا نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ بحث فرق صرف اتنا ہے کہ ہم بعد میں ہیں، اثر پہلے ہے. ہم نے جب آنکھ کھولی تو در و دیوار و ماں و باب پہاڑ و زمین اور آسمان ان چیزوں کو دیکھا، لیکن امام نے جب آنکھ کھولی تو کچھ تھا ہی نہیں. توجہ کریں،
کچھ تھا ہی نہیں. انہوں کے بعد سب خلقت میں آئی ساری چیزیں. وہ اول مخلوق ہے. جب اول مخلوق ہے تو خدا کو پہچانے تو کس چیز کے ذریعے سے؟ چیز ہی نہیں. اب جو خدا کو پہچان رہا ہے تو بلا فصل خدا کو پہچان رہا ہے. اور جس نے خدا کو خدا سے پہچانا ہو وہ اثر سے کیا خدا کو پہچانے گا؟ ایک صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد. اس کو شاید عرض کیا کہ اول ما خلق اللہ نوری، پروردگار عالم نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا ہے. اور امام صادق فرماتے علیہ السلام کہ اول ما خلق اللہ ارواحنا. بس ان دو باتوں کو سن لیں. اس کے پہلے میں نے اول ما خلق اللہ العقل، اول ما خلق اللہ القلم اسے بیان کر چکا ہوں، لیکن اس جہت سے سنیں تاکہ دلیل آ جائے میرے پاس. اول ما خلق اللہ نوری، کون کہہ رہے ہیں؟ پیغمبر. اول ما خلق اللہ ارواحنا، کون کہہ رہے ہیں؟ چھٹے امام. سب سے پہلے پروردگار عالم نے ہمارے نور کو پیدا کیا. صادق ہیں، اور ایسے صادق ہیں کہ جھوٹوں نے انہیں سچا کہا. اول ما خلق اللہ ارواحنا، یہ بھی صادق ہیں. سب سے پہلے پروردگار عالم نے ہماری روحوں کو پیدا کیا. تو بالآخر سب سے پہلے نور پیغمبر ہے یا سب سے پہلے ارواح ائمہ طاہرین کیا ہے؟ چونکہ دونوں میں سے کوئی ایک ہی چیز سب سے پہلے ہو سکتی ہے، یا دونوں سب سے پہلے نہیں تو ہو ہی نہیں سکتا. مثلا اس حال میں کوئی اگر داخل ہوا انسان، سب سے پہلے ایک آئے گا، اس کے بعد دوسرا ہوگا. دو آدمی کا ہم سب سے پہلے آئے بھی کہ ہم سب سے پہلے، ممکن ہی نہیں. ممکن ہی نہیں ہے کہ دونوں سب سے پہلے آئے ہوں. ایک کوئی آئے گا سب سے پہلے قاعدتاً. اس کو میں نے دوسرے انداز سے پہلے بیان کیا تھا، آج دوسری بات کہنا چاہتا ہوں. دونوں کہہ رہے ہیں، دونوں صادق ہیں. ہم سب سے پہلے ہماری روحوں کو سب سے پہلے خلق کیا. وہ کہتے ہیں میرے نور کو سب سے پہلے خلق کیا. یہ وہی بات ہے جو میں نے پہلی تقریر میں آپ کے سامنے پیش کی تھی کہ یہ خلق ہونے والی چیز ایک ہی ہے. توجہ جو من جانب اللہ جو چیز خلق ہو رہی ہے وہ ایک ہے. جب سمٹ جائے تو ایک ہے. اول ما خلق اللہ نوری ہے، جب سمٹ جائے تو ایک ہے. اور یہی جب کھل جائے تو 14 ہے. جب اس وحدت کی طرف اشارہ کیا تو پیغمبر نے کہا میرے نور کو خلق کیا. کہ جب وہ نور ایک تھا تو نام تھا میم ہے میم دال. جب وحدت کی طرف اشارہ کیا تو پیغمبر نے کہا میرے نور کو خلق کیا. اس وحدت کی کثرت کی طرف اشارہ کیا. امام صادق نے کہا ہماری روحوں کو خلق کیا. وہ وحدت کا جلوہ ہے، یہ کثرت کا جلوہ ہے. وہ بھی اول ہے، یہ بھی اول ہے. صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد. بحث یہی ہے کہ ہم اس بات کو محسوس کریں. تو سارے صفات پروردگار پیغمبر کے یہاں ہے، اور تمام صفات الہی کا مکمل مظہر ذات پیغمبر. ان کے علاوہ کوئی ہو ہی نہیں سکتا کائنات میں. اس لیے کہ جس کو بھی معرفت جہاں بھی ملی ہے پیغمبر کی وجہ سے. توجہ کیجئے گا، ذات پیغمبر. کوئی سوال ایسا نہیں ہے کہ پیغمبر خاموش رہے مجھے نہیں معلوم. نہیں، جب بھی کوئی آیا جواب دیا پیغمبر نے. قدرت کا مظہر بھی ذات پیغمبر. خود پیغمبر ہے جو قدرت پروردگار کا مظہر ہے. اپنی جگہ پر بیٹھا ہوا ہے، اشارہ کرتے ہیں، چاند 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہوتا ہے. یہ قدرت پیغمبر ہے. اس قادر مطلق اور قادر لا یزال کا مظہر لا یزال. بہت سی باتیں عزیزوں، کچھ باتیں عمومی طور سے کہیں نہیں جا سکتی. اس قادر مطلق لا یزال کا مظہر اتم لا یزال ذات پیغمبر. اپنے مقام سے اشارہ کرتے ہیں، چاند 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہوتا ہے. یہ قدرت ہے پیغمبر کی. دیکھو ہم مظہر قدرت پروردگار ہیں، مظہر قدرت پروردگار ہیں. اور یہ کوئی خاص بات نہیں ہے. آج ہمارے سامنے ایسی چیزیں موجود ہیں. آج اب دیکھیے دنیا یہاں تک پہنچ گئی کہ ایسے موبائل کو ایسے لیجئے، اس پر اس طرح اشارہ کیجئے.
تھوڑا دور سے تو تصویر یا جو چیز میں ہے چلنے لگتی ہے. جو ہم نے اس کو دیکھا تو بڑی خوشی ہوئی کہ 1400 برس کے بعد کچھ سمجھ میں آ گیا. 1400 برس کے بعد کچھ سمجھ میں آ گیا اور ابھی بہت کم ہے. اور اسی جگہ یہ بات کہنے کا جی چاہتا ہے کہ قبل الظہور علم کے جو 27 حرف ہیں 2 حرف تک دنیا پہنچ سکے گی. اب یہ حرف کیا ہیں اور کیا، یہ سب تو ہمارے ذہن سے بہت بالاتر ہے. 27 حرف جو علم کے ہیں دنیا 2 حرف تک پہنچے گی، اور 2 حرف میں اس نے یہ کر لیا ہے اب تک. اور ابھی ظہور کب ہے پتہ نہیں ہے، خدا کرے اگلے جمعے کو ہو، لیکن معلوم نہیں ہے کب ہے. لیکن ابھی تک یہاں تک پہنچ گئے. اور 25 حرف ان کے آنے کے بعد کشف ہوں گے. توجہ کیجئے گا، 25 حرف ان کے آنے کے بعد کشف ہوں گے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہیں اور سے علم آئے گا ان کے پاس، نہیں، یہ 27 کے 27 پہلے سے موجود ہیں. اگر تم میں طاقت ہوتی تو وہ اسی وقت دے سکتے تھے. توجہ کیجئے، تم آج اپنے انگلی کو اگر چلا رہے ہو موبائل پر تو تصویر حرکت کر رہی ہے. کل انہوں نے یہ کر کے دکھایا تھا، اپنے مقام سے اشارہ کیا، چاند 2 ٹکڑے، اپنے مقام سے اشارہ کیا، سورج واپس، اپنے مقام سے اشارہ کیا، ستارہ دیوڑی پہ. ایسا نہیں کہ الگ سے کوئی علم آئے گا، نہیں ہے ان کے پاس، لیکن اس وقت تمہارے اندر لینے کی صلاحیت نہیں تھی، وہ نہیں دے سکے. اب سوچئے مکن کیسے کیا کیا انسان کہے. توجہ کیجئے، ایسا انسان جو آواز دے کہ ینحدر عنی السیل، علوم کے دریا ہم سے پھوٹتے ہیں. لا یرقا الی الطیر، کسی کا طائر فکر ہم تک پرواز نہیں کر سکتا. زمین کے راستوں سے زیادہ آسمان کے راستوں سے واقف ہوں. اور اس سے آ کر کے مجمع سوال کرتا، یا علی ہمارے سر میں بال کتنے ہیں؟ جہاں لوگوں کے علم کا معیار یہ ہو، وہاں علی ابن ابی طالب جیسا عالم کہے تو کیا کہے. ایک عالم کی موت یہ ہے کہ اسے ایسے جاہلوں کے درمیان چھوڑ دیا جائے. اس سوال کو سن کر کے ہارٹ اٹیک نہ ہو تو تعجب ہے. علی ابن ابی طالب جیسا عالم، وہ یہ پوچھتے ہیں کہ یہ مسئلہ بال کتنے. لیکن کمال یہ ہے کہ اس نے اس کا بھی جواب دیا. تو یہ انسان پہنچ رہا ہے وہاں تک. علم لا متناہی علوم کا مالک ذات پیغمبر، قدرت اتنی، اشارہ کرے تو یہاں سے وہاں. حیات کا عالم یہ ہے کہ جو گود میں پلا ہے، جس کے لیے آواز دی میں اس سے، یہ مجھ سے. حیات کا عالم یہ ہے کہ سر کٹ چکا، نیزے پر ہے، بول رہا ہے، ظالم تعجب کر رہا ہے، مرا کون؟ عالم یہ ہے، یہ مظہر پروردگار ہے تمام صفات الہی کے لیے. پیغمبر مظہر صفات پروردگار. خوب اب یہاں سے بات رکے گی اور اسی سب میں تجھے آگے بڑھنا ہے، چونکہ یہاں سے اس موضوع تک پہنچ گیا ہوں جہاں جو مجھے بیان کرنا ہے آپ کے سامنے. پیغمبر دنیا سے جا رہے ہیں. قرآن نے صاف صاف کہا کہ انکا میت، پیغمبر آپ کو موت آئے گی. وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ، ان سب کو موت آئے گی. قرآن کے جملے. پیغمبر کائنات سے جانے والے ہیں 28 صفر سن 11 ہجری. اس کے بعد یا تو یہ ہے کہ دنیا معرفت سے خالی ہو گئی.
چونکہ پیغمبر کے جانے کے بعد کچھ نہیں بچا ہمارے پاس. توجہ کریں, یہ مجلس 28 سفر کی نہیں, ورنہ میں تفصیل سرچ کرتا آپ کے سامنے. پیغمبر کے جانے کے بعد ہمارے پاس کچھ نہیں بچتا. کیوں کہہ رہا ہوں کچھ نہیں بچتا؟ آپ کے پاس سب سے بڑا سورس کیا ہے علم دین کو لینے کے لیے, علم کو لینے کے لیے؟ قرآن. کہاں ہے قرآن؟ کہاں ہے قرآن؟ قرآن پیغمبر کے ساتھ دفن ہو رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جو لوگوں نے لکھا ہے وہ قرآن کا وجود کتبی ہے. جو کسی کے ذہن میں ہے وہ قرآن کا وجود ذہنی ہے. جو کوئی پڑھ رہا ہے وہ قرآن کا وجود لفظی ہے. حقیقی کہاں ہے؟ وہ چیز جو پیغمبر پہ نازل ہوئی تھی وہ حقیقت کہاں ہے؟ جس کے بارے میں خود قرآن کہتا لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ. اگر اس کو ہم پہاڑ پر نازل کر دیتے تو تم دیکھتے کہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا خوف الہی سے. آج کی طاقت تو کسی قرآن میں نہیں جو ہمارے پاس ہے. آپ قرآن کو ہیلی کاپٹر کسی پہاڑ پھینک کے دیکھیے کیا نتیجہ نکلتا ہے. پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے گا. کہ نہیں ہوتا. جب نہیں ہوتا تو پھر کیا ہے؟ اگر کوئی حافظ قرآن کسی جہاز میں بیٹھا ہو اور جہاں فلائٹ خدا نخواستہ فلائٹ کریش ہو جائے اور گر جائے وہ حافظ پہاڑ پہ, تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے گا. اس کے ذہن میں تو قرآن تھا. قرآن غلط تو نہیں کہہ رہا, میں نکات پر گفتگو نہیں کر رہا ہوں, علمی مسئلہ بیان کر رہا ہوں آپ کے سامنے. لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل, اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پر نازل کر دیتے تم دیکھتے. نازل کے معنی کیا؟ اوپر سے نیچے آنا. اگر پہاڑ پر نازل کر دیتے تو تم دیکھتے کہ قرآن خوف خدا سے ریزہ ریزہ ہو گیا, پہاڑ خوف خدا سے ریزہ ریزہ ہو گیا. یہ قرآن کا اثر ہے. لیکن آج تو نہیں ہو رہا. کیوں نہیں ہو رہا؟ میں نے نہیں معلوم سے پہلے کہا کہ نہیں, آپ دیکھیے پانی رکھا ہے. یہ جب مجھے پیاس لگتی میں اس میں سے ایک گھونٹ پی لیتا ہوں. خوب, جب مجھے پیاس لگے اور آپ کی طرف دیکھوں تو آپ مجھے کاغذ پہ لکھ کر کے دکھا دیجئے پانی, میری پیاس بجھ جائے گی. بجھ جائے گی. اچھا آپ کہہ دیجئے, جب میں نے دیکھا آپ نے کہ یہ پانی, اس سے پیاس بجھ جائے گی؟ نہیں بجھ جائے گی. یا جب مجھے پیاس لگے تو میں سوچ لوں ذہن میں پانی, پیاس بجھ جائے گی؟ نہیں. اس لیے کہ یہ لفظی, کتبی, ذہنی تینوں وجود بے اثر ہیں. وہ چیز جو پیاس بجھائے گا وہ یہ ہے جو خارج میں ہے. جو وجود حقیقی ہے پیاس بجھائے گا. اور اگر یہ وجود حقیقی نہ ہو تو تینوں وجود بیکار ہیں, برباد ہیں, ہلاک ہیں, کچھ بھی کہیے. یہ ہے کہ نہیں ہے؟ وہ چیز جو پیغمبر پر نازل ہوئی تھی کہاں ہے؟ سوال ہے میرا. یہ جو لکھا ہوا ہے, جو رکھا ہے تمام, یہ تو وجود کتبی ہے قرآن کا. جو لکھ دیا آپ نے, پانی لکھ دیجیے, پانی پانی لکھ دیجیے, موجود ہے, یہی ہے. یہ تو ابھی چھپا ہے, یہ 4 سال پہلے. وہ کہاں ہے جو پیغمبر پہ نازل ہوا؟ صاحب اثر وہ ہے. اب میں جسارت کر رہا ہوں اگلے جملے پر, لیکن توجہ کیجئے گا, توہین نہیں کرنا چاہتا ہوں. صاحب اثر وہ ہے, یہ نہیں. روکوں گا تاکہ جھٹکا لگے تو آپ کو ذرا سا. صاحب اثر وہ ہے جو نازل ہوا ہے, یہ نہیں. یہ تو وجود کتبی ہے, لیکن اس تک پہنچنے کا وسیلہ یہی ہے. جب تک اس کا سہارا نہیں لیں گے وہاں تک پہنچیں گے نہیں. دلیل معلوم ہے کیا؟ دلیل آپ دیکھیے, مجھے پیاس لگی ہو, جب تک کہوں گا نہیں پانی, آپ دیں گے نہیں. وجود لفظی استعمال کرو تاکہ وجود حقیقی تک پہنچو. وجود لفظی کو استعمال کرو تاکہ وجود حقیقی تک پہنچو. یہ اپنی ذاتی حیثیت نہیں رکھتا بلکہ وسیلے کی حیثیت ہے کہ یہ ہمیں پہنچائے گا کسی قرآن حقیقی تک.
توجہ میرے عزیزو، جیسے ہم لفظ پانی کہتے ہیں، پیاس نہیں بجھتی، لیکن پیاس بجھانے کا وسیلہ بھی یہی کہنا ہے۔ بھئی بیٹھ کے قرآن پڑھو تاکہ قرآن حقیقی سے متصل ہو۔ ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد۔ جب تک قرآن کی لفظاً انسان تلاوت نہیں کرے گا، حقیقی سے متصل نہیں ہوگا۔ جب تک میں پانی نہیں کہوں گا آپ دیں گے نہیں، ذہن میں پانی رکھوں گا لیکن پھر بھی جستجو میں جاؤں گا اس پانی تک۔ جب پیاس لگتی ہے تو میرے ذہن میں پانی کا لفظ موجود ہے لیکن پھر بھی گلاس کو اٹھا کر کے پیتا ہوں، یعنی اس ذہنی وجود سے متصل ہوتا ہوں اس حقیقی وجود تک۔ پیغمبر سن 11 ہجری میں چلے گئے، میں قرآن کے اسماء و صفات الہی بھی رخصت، قرآن مجید بھی رخصت۔ اب دنیا معرفت سے خالی، یا کچھ اور کے پاس کوئی اور طریقہ ہے؟ دیکھیے میں ایک بات یہاں پہ کہنا نہیں چاہ رہا ہوں، یہ موضوع نہیں لیکن جلدی سرچ کر رہا ہوں، عزیزو توجہ کریں۔ بات الفاظ کی نہیں ہے، بہت توجہ چاہتا ہوں مجمع سے، بات الفاظ کی نہیں ہے، بات الفاظ کے پیچھے چھپی ہوئی حقیقتوں کی ہے۔ معرفت، لفظ معرفت میں کتنی دیر لگتی کہنے میں، لیکن اس معرفت کی منزل نہیں ہے، اس معرفت کے پشت پر جو حقیقت چھپی ہے وہاں تک پہنچنا ہے۔ امام کتنی دیر لگی امام کہنے میں، نہیں، اس کے پشت پر جو حقیقت ہے امام کی وہاں تک پہنچنا ہے۔ جیسے میں نے کہا نا پانی مسئلہ نہیں ہے، اس تک پہنچنا ہے جو حقیقت ہے۔ اب میں آپ کے سامنے اس گفتگو کو آگے بڑھاؤں گا کل پرسوں میں۔ دین کے پشت پر ایک حقیقت ہے، اور اس جملے پر توجہ کیجئے، تمام اعمال انسانی، نماز سے لے کر کے حج اور جہاد تک، ان سارے اعمال کی حیثیت جسم کی سی ہے۔ حدیث عرض کر رہا ہوں، حب آل محمد، ولائے آل محمد، ان اعمال میں روح کی حیثیت رکھتے ہیں۔ یہ میں نے کہا کہ موضوع نہیں، میں اور تفصیل سے عرض کرتا۔ ولائے پیغمبر، جو پیغمبر کے پروردگار عالم کی طرف سے ولایت حاصل ہے، وہ اس نماز میں روح کی حیثیت رکھتی ہے۔ میں انشاءاللہ اگر پہنچ پایا تو اقامت الصلاۃ پر عرض کروں گا جو اس آیت کا حصہ ہے، کہ اس نماز کو پڑھو تاکہ اس نماز سے متصل ہو جو حقیقت نماز ہے۔ توجہ چاہتا ہوں عزیزو، اس سے متصل ہو جو حقیقت نماز ہے۔ حقیقت نماز کہاں ہے؟ پیغمبر کے پاس۔ حقیقت نماز کہاں ہے؟ پیغمبر کے پاس۔ حقیقت قرآن کہاں ہے؟ پیغمبر کے پاس۔ اس سے کون متصل ہوگا؟ ہمارا جسم کا جسم تو نماز کے وجود کو محسوس ہی نہیں کر سکتا، روح متصل ہوگی، روح متصل ہوگی، روح ہے پیغمبر سے۔ یعنی نماز، توجہ کیجئے، نماز ایک ظاہری رابطہ ہے کہ نمک کھڑے ہوئے اللہ اکبر سے شروع ہوئی اور السلام علیکم ورحمت اللہ پہ ختم، یہ ایک ظاہر ہے۔ اس کے پشت پر ایک باطن ہے۔ باطن کیا ہے؟ کہ ہماری روح اس ظاہر کے ذریعے سے اس روح حقیقی، اس نماز حقیقی سے متصل ہو جائے۔ یعنی تصرف باطن ہے جو ہوگا، اور جب تصرف باطن ہونا ہے تو الفاظ نہیں چاہیے، کوئی زندہ حقیقت چاہیے۔ کائنات میں کوئی وجود چاہیے جو ہمارے نفوس پر تصرف کرے۔ جو پیغمبر کہہ کر کے جا رہے ہیں، چھوڑ کے جا رہے ہیں، یہ ظاہر ہیں اور الفاظ ہیں، ان کے پشت پر کوئی حقیقت چاہیے جو ہمارے نفسوں سے رابطہ کرے۔ وہ رابطہ کون کر سکتا ہے؟ کہ وہ رابطہ یا تو پیغمبر کریں گے چونکہ ولایت حاصل ہے، اور یا کوئی ایسا ہو جو پیغمبر جیسا ہو۔ توجہ کریں، یہ کوئی نقطے کی گفتگو نہیں ہے یا کچھ نہیں، میں علمی بات آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں۔ کوئی ایسا ہو جو پیغمبر جیسا ہو،
پیغمبر جیسا ہو کس اعتبار سے؟ صورت و شکل میں؟ کہا نہیں، پیغمبر جیسا ہو استعداد میں، صلاحیت میں، اہلیت میں، کمالات میں، فضائل میں، صفات میں، تمام چیزیں جو پیغمبر رکھتے ہیں وہ رکھتا ہو۔ اگر پیغمبر سے کم ہوا تو کاروان معرفت نیچے آئے گا، پیغمبر سے زیادہ کی تو گنجائش نہیں ہے، پیغمبر سے آگے تو نہیں بڑھ سکتا، کم از کم پیغمبر جیسا ہو تاکہ کاروان معرفتی کو اسی جگہ پر ٹھہرا سکے۔ وہ کون ہے جو پیغمبر جیسا ہو؟ مجھے نہیں معلوم کون ہے، لیکن ہاں اتنا ضرور ہے، پہلی وحی آئی مولا کائنات نے پیغمبر کے پاس آ کر کے آواز دی، یا رسول اللہ ہم نے ایک چیخ سنی ہے۔ پیغمبر نے سند دی، یا علی انکا ترا ما ارا و تسمعو ما اسمع، اے علی تم وہ دیکھتے ہو جو میں دیکھتا ہوں، تم وہ سنتے ہو جو میں سنتا ہوں۔ صلوات پڑھ دے محمد رسول۔ اب یہاں پر میں بچوں کے لیے کر رہا ہوں، بزرگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ میں نے کوئی بات سنی، میں نے آپ سے کہا کہ ایک آواز آئی، آپ نے کہا جی تم نے وہی سنا جو میں نے سنا، یہی تو کہیں گے آپ؟ میں نے وہ چیز دیکھی تھی، کہا جی جو میں نے دیکھا تھا بھائی تم نے دیکھا، یہی تو کہیں گے نا؟ پیغمبر نے مولا نے کیا کہا؟ قد سمعت رنتن، میں نے ایک چیخ سنی ہے۔ پیغمبر کو کیا کہنا چاہیے تھا؟ تم نے وہی سنا جو میں نے سنا ہے، یہی تو ہے انداز بھئی، یہی تو انداز ہے ہمارا۔ آکے بیٹے نے کچھ کہا، میں نے باہر کوئی آواز سنی کہ بیٹا تم وہی سنی جو میں نے بھی سنی ہے، ختم ہو گئی بات۔ پیغمبر یہ نہیں کہہ رہے کہ تم نے وہی سنا جو میں نے سنا، پیغمبر کہہ رہے تم وہ سنتے ہو جو میں سنتا ہوں، تم وہ دیکھتے ہو جو میں دیکھتا ہوں، یعنی تمہارے سماعت کی فریکوینسی وہ ہے جو میری ہے۔ جب بھی فرشتہ آتا ہے یا پیغمبر سنتے ہیں یا علی ابن ابی طالب، باقی کو خبر نہیں ہوتی کیا ہوا۔ ایک صلوات پڑھے بآواز بلند پر محمد اور آل محمد۔ یہاں سے گفتگو شروع ہوتی ہے جو میں کہنا چاہ رہا ہوں آپ کے سامنے، جہاں تک لایا ہوں معرفت کی منزل پر، کہ صفات الہی جلوہ گر جہاں ہوں وہ کائنات میں صرف 14 ہستیاں ہیں، ان میں کا 15واں نہ پیدا ہوا ہے نہ پیدا ہوگا کائنات میں، جہاں تمام صفات الہی جلوہ کر رہے ہیں۔ اور بس عزیزو، جتنا ہم ان کی معرفت حاصل کر سکتے ہو کریں، اور اس پر میں انشاءاللہ اس جگہ سے گفتگو شروع کروں گا آپ کے سامنے، تاکہ اور اچھا معرفت کی منزل میں ہم کیا معرفت حاصل کریں، ہمیں پتہ کیا ہے یہ؟ ہم تو 4 حرف جانتے ہیں عربی کے، میم ہے میم دال، بس عین لام یہ فے الف تو میم ہے، اتنا جانتے ہیں، اس سے زیادہ کچھ جانتے ہیں؟ ہمیں کیا معلوم کہ یہ کیا ہیں؟ ہاں انہوں نے خود بتایا کہ ہم کیا ہیں۔ میں اس پر گفتگو کروں گا آپ سے کہ جو انہوں نے خود بتایا کہ ہم کیا ہیں، اور انسان کے لیے ضروری ہے کہ محسوس کرے کہ وہ خود کیا کہہ رہے ہیں۔ ہم جیسا گونگا انسان کیا بول سکتا ہے آل محمد کے لیے؟ صرف اتنا کر دیں کہ بہت ہے کہ وہ جو خود کہہ رہے ہیں اپنے بارے میں اسے محسوس کر لیں، اور جو کر سکتا ہو آل محمد کے لیے
وہ اس کے لیے فخر ہے میرے عزیزو. اسی لیے یہ وہ مقامات ہیں کہ جہاں سے صرف معارف آل محمد کی گفتگو ہونی چاہیے. ہمارے پاس وقت کہاں ہے کہ ہم غیروں کا تذکرہ کریں. ہم تو نیگیٹو میں جا کر کے بھی کسی کا نام لینا نہیں چاہتے. اتنی دیر میں کیوں وقت برباد ہو؟ پازیٹیو گفتگو کرو، مولا کا نام لو. بعض شخصیتوں کو فنا کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ چھوڑ دیجئے نام لینا، خود بخود فنا. نیگیٹو اعتبار سے بھی چھوڑ دیجئے نام لینا، خود بخود مٹ جائے گی شخصیت سامنے سے. بعض باقی رہ گئے اسی صدقے میں کہ ہم نے نیگیٹو بولا. ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. یہ لطف محمد اور آل محمد ہے کہ ہم جتنا ان کے لیے کر سکیں، بول کے کریں، دے کے کریں، مال کے ذریعے سے، طاقت کے ذریعے سے، وقت کے ذریعے سے، جان کے ذریعے سے، جتنا بھی آل محمد تک ہو سکتا ہے. آپ کے سامنے کچھ والنٹیئرز ہیں کہ جو اس ادارے اور اس ذکر کے مکمل بسم اللہ خدمت اور بقا کے لیے، بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری مدد نہیں ہے، ہم مدد نہیں کر رہے، بلکہ حقیقت میں یہ ہے کہ وہ ہمیں موقع دے رہے ہیں کہ تم اپنی مدد کرو. ورنہ ہم تھوڑی باقی رکھے ہیں. وہ جس کا جب ان کو وہ کرنے پر آتے ہیں تو سب آتا ہے کرنا. پروردگار عالم کنویں کی تہ سے نکال کے تخت مصر تک بغیر کسی مدد کے پہنچانا جانتا ہے. یہ ہمارے لیے موقع ہے کہ ہمارا کچھ آل محمد کے لیے صرف ہو جائے. لہذا ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم جتنا معرفت محمد اور آل محمد کی منزل میں آگے بڑھ سکتے ہوں بڑھیں. اور میں عرض کروں گا آپ کے سامنے جتنا مجھ سے ہو سکے گا کہ جو انہوں نے خود کہا ہے کہ ہم کیا ہیں، اور یہ معرفت پروردگار ذات کی ممکن نہیں، صفات کے ذریعے سے، صفات کی ممکن نہیں، مظہر کے ذریعے سے. مظہر کون؟ محمد اور آل محمد. یعنی اگر خدا کی معرفت حاصل کرنا ہے تو ان تک آؤ. اس کے علاوہ کوئی راستہ کائنات میں ہے ہی نہیں. سارے راستے جو خدا تک لے جانے کے ہیں باطل ہیں. اگر کوئی راستہ کما حق ہو خدا تک پہنچا سکتا ہے تو محمد اور آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام. باقی سب وجود ذہنی ہے، تصور ذہنی سے زیادہ کچھ نہیں ہے. وہ تصور ذہنی تک پہنچاتے ہیں بنام خدا، لیکن جو حقیقت میں خدا کو پہچانوا سکتی ہے جو ذات، وہ صرف اور صرف محمد اور آل محمد ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ مظہر صفات پروردگار ہیں اور تمام صفات الہی بدرجہ اتم ان کے پاس موجود ہیں. اور اب اس میں نے عرض کیا کہ یہ نہایت خطرناک مقام ہے، اور میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ پل صراط وہاں جو ہے وہ تو ہے ہی، بلکہ پل صراط یہاں ہے. مقام محمد اور آل محمد کو صحیح طریقے سے محسوس کرنا پل صراط ہے. چونکہ یہ وہ مقام ہے کہ ادھر گرے تب بھی ہلاک، ادھر گرے تب بھی ہلاک. اگر غلو کی منزل پر گئے تب بھی ہلاک، تقصیر کی منزل پر گئے تب بھی ہلاک. اسی لیے مولا کائنات نے کہا کہ ہلاک فی رجلان، ہمارے سلسلے میں دو طرح کے لوگ ہلاک ہوئے، محب غالب مبغض قال. وہ دوست جس نے غلو کیا، وہ دشمن جسے ہم نے کم کیا، دونوں ہلاک ہوئے. بلکہ صحیح مقام محمد اور آل محمد کو محسوس کر لینا، پل صراط سے گزرنا، یہی ہے.
اور جتنا صحیح طریقے سے یہاں محسوس کر لے گا اتنا تیز پولیس راست سے وہاں گزرے گا. جو قیامت کچھ نہیں ہے، اسی چیز کا ظہور ہے. جو یہاں ہم کر رہے ہیں اسی کا ظہور قیامت ہے. لیکن یہ موضوع نہیں ہے کہ آپ کے سامنے عرض کروں کہ جو جس طریقے سے معرفت کی منزل میں آگے جا رہا ہے، محسوس کریں کہ یہ افراد کون ہیں. قدرت، علم و قدرت و حیات، تین چیزیں جو صفات ہیں میں عرض کر چکا آپ کے سامنے. آپ دیکھیے مولا کائنات کی قدرت کے لیے کہیں انسان کیا کہتا ہے کہ اتنے بہادر تھے علی ابن ابی طالب کہ باب خیبر اکاڑ دیا. یہ معرفت کی منزل ہے. دیکھ رہے ہیں آپ مولا کائنات کی بہادری کی مثال باب خیبر. بالکل ایسے جیسے کہیں اتنا بہادر وہ انسان تاغا توڑ دیتا ہے. دماغ صحیح ہے آپ کا؟ ہاں، اس کے بہادری کی مثال تاغا توڑ دیتا ہے. یہ آپ تعریف کر رہے ہیں. ہم نے دیکھا ہے تاغا توڑتے ہوئے، ہم نہیں توڑ پایا اسے توڑ دیا. دیکھ رہے ہیں مولا کائنات، اس کی بہادری باب خیبر. جبکہ حقیقت یہ ہے کہ باب خیبر مسئلہ نہیں تھا. اس کو بھی ہم نے ٹھیک سے نہیں دیکھا شاید. صفیہ مرحب کی بہن تخت پر بیٹھی تھی اور جس وقت دروازہ اکھڑا ہے تخت سے منہ کے بل زمین پر گری. یعنی پورا قلعہ ہل گیا خیبر کا. ایک زلزلہ سا ایجاد کر دیا علی بن ابی طالب کی دو انگلیوں نے. لیکن یہ بھی بہادری تو نہیں علی ابن ابی طالب کی، چونکہ یہ چیزیں بہت چھوٹی ہیں، وہ بہت بڑے ہیں. وہ علی جس کی ابرو کے اشارے پر زمین آسمان جگہ چھوڑ دے. اس کی بہادری کی مثال، ان کی بہادری کی مثال خیبر ہے مثلا. ہاں لیکن ہم اسے نقل کرتے ہیں. ہم نقل کریں گے تاکہ جن کے پاس کچھ نہیں ہے کم از کم اتنا ہی لے لیں. ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. لیکن یہ حد معارف نہیں ہے. معارف کہیں اس سے آگے مولا کائنات کے لیے بالآخر میں عرض کر رہا تھا کہ جتنا معرفت کی منزل پر. اور ایک بات آپ سے عرض کروں جلدی سے، اس کو بعد میں انشاءاللہ اس کی وضاحت کروں گا. اپنے آپ کو پہچاننے کے لیے کہ ہم معرفت میں کہاں ہیں، یہ بھی تو ہونا چاہیے کوئی سیلف سسٹم. کیونکہ ہم کیسے بتائیں گے کہ آپ معرفت میں کہاں ہیں، یا آپ کیسے بتائیں گے کہ ہم معرفت میں کہاں ہیں؟ یہاں سے بیٹھ کے بولنا بہت آسان ہے، بولنا آتا ہے جو چاہو کہو. لیکن خود معرفت میں کہاں ہے؟ دیکھیے میں جلدی سے، چونکہ وقت زیادہ ہو رہا ہے، جلدی سے آپ کے سامنے عرض کروں کہ حدیث میں نے پھر سال گزشتہ پڑھی تھی کہ امام نے فرمایا کہ ایھا الناس ان اللہ عز وجل ذکرہ ما خلق العباد الا لیعرفوا. میں نے پہلے سال اس پہ گفتگو کی ہے کہ پروردگار عالم نے بندوں کو نہیں پیدا کیا مگر یہ بندے اسے پہچانے. فاذا عرفوہ عبدوہ، جب اسے پہچان لیں گے تو اس کی عبادت کریں گے. عبادت معرفت کے بعد ہے. اٹھا بیٹھی ہو سکتی ہے، عبادت نہیں. میں سال گزشتہ کہہ چکا ہوں آپ کے سامنے، فَإِذَا عَبَدُوهُ اسْتَغْنَوْا بِعِبَادَتِهِ، یعنی عبادت ما سوا. اور جب اس کی عبادت کریں گے تو اس کی عبادت کے ذریعے سے دوسروں کی عبادت سے بے نیاز ہو جائیں گے. کیونکہ جو اس کے سامنے جھکتا ہے نہ پھر وہ ادھر دیکھتا ہے نہ ادھر دیکھتا ہے. جو سر اس کے سامنے جھک گیا پھر وہ ادھر ادھر نہیں دیکھتا، نہ ایسٹ نہ ویسٹ، وہ صرف دیکھتا ہے مالک کی طرف. اتنا قوی ہے کہ اس کی عبادت جب کریں گے دوسروں کی عبادت سے بے نیاز ہوں گے. نہ یہ بڑی طاقت ہے نہ وہ بڑی طاقت ہے. سب سے بڑی طاقت خدا ہے. اور پھر آپ ایک نے پوچھا ان سے، امام حسین کا جملہ ہے، پھر پوچھا مولا یہ بتائیے فما معرفت اللہ. میں نے سال گزشتہ کہا ہے، تفصیل اس لیے نہیں بیان کر رہا ہوں. فما معرفت المعرفت خدا کیا ہے؟ امام نے کیا کہا؟ اسی جگہ کل گفتگو شروع ہوگی انشاءاللہ. معرفت اہل کل زمان امامہم. معرفت اللہ کیا ہے؟ خدا کی معرفت کیا ہے؟ امام نے کہا ہر زمانے کے لوگوں کا اپنے امام کو پہچاننا. خوب، جب کہہ رہے ہیں تو خود کیا ہیں؟
امام زمانہ یعنی مجھے پہچانو. اگر خدا کو پہچاننا چاہتے ہو تو مجھے پہچانو. یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ میرے ذریعے سے خدا تک پہنچو. یہ نہیں ہے کہ پہلے میری معرفت حاصل کرو تاکہ معرفت خدا نصیب ہو. نہیں. فما معرفت اللہ کا معرفت اہل کل زمانے امامہم. ہر زمانے کے لوگوں کا اپنے امام کی معرفت رکھنا. آپ خود امام زمانہ ہیں. یعنی دوسرے لفظوں میں فما معرفت اللہ کا معرفتی آپ خدا ہیں کا نہیں. کا پھر خدا کو پہچانو گے تو مجھے پہچانو. خدا نہیں ہوں لیکن میرے علاوہ صفت خدا بھی کہیں نہیں ہے. میرے علاوہ صفت پروردگار کہیں نہیں ہے. آج اگر کسی کو خدا کو پہچاننا امام زمانہ کو پہچانے, کیونکہ تمام صفات الہی کا ظہور حضرت سے ہے. امام زمانہ خدا نہیں ہے لیکن ان کے علاوہ صفات خدا بھی کہیں نہیں ہے. بس کچھ ادھر گرے تو خدا کہا, کچھ ادھر گرے تو کچھ اور کہا. ایک صلوات پڑھے محمد اور آل محمد. اور اس کے بعد امام نے کیا کہا؟ اس کے بعد امام نے کیا کہا؟ الذی یجب علیہم طاعتہ. اس امام زمانہ کی معرفت جس کی اطاعت واجب ہے. یہ ہے وہ اپنے لیے آئینہ, سیلف سسٹم, کہ خود دیکھے انسان کہ ہم معرفت میں کہاں ہیں. مجھ جیسے لوگ تو مائنس میں جا رہے ہیں ڈگری کے اعتبار سے. خود جو جتنی اطاعت کر رہا ہے, اس کی تفصیل میں بعد میں بیان کروں گا آپ کے سامنے آنے والی تقاریر میں, جو جتنی اطاعت کر رہا ہے وہ اتنی معرفت رکھتا ہے. یہ خود ایک ایسا آئینہ ہے جو انسان خود دیکھ سکتا ہے. نامحرم سامنے ہے, دیکھ رہے ہیں یا نہیں؟ دیکھنا ان کی اطاعت سے ہٹنا, نہ دیکھنا ان کی اطاعت. اگر معرفت ہوگی تو نہیں دیکھیں گے, معرفت نہیں ہوگی دیکھیں گے. پردہ کرنا, جھوٹ نہ بولنا, جو انہوں نے کہا, داڑھی رکھنا, جو چیز بھی ہو. میں کسی ایک چیز سے بحث نہیں کرنا چاہتا. جو لوگ مجھ سے کہتے ہیں کہ پردے پڑھیے اور داڑھی پڑھیے, یہ پڑھیے, میں کچھ نہیں, معرفت پہ پڑھیے. کیونکہ ساری چیزیں پتیاں ہیں, جڑ وہ ہے. اگر وہاں مسئلہ درست ہو جائے گا یا خود بخود درست ہو جائیں گے چیزیں. جس کو جتنی معرفت ہوگی اتنا عمل کر رہا. الذی یجب علیہم طاعتہ, اس پر اطاعت واجب ہے. یوں ہی کوئی کسی کے لیے جان نہیں دیتا. امام حسین کربلا کی طرف جا رہے ہیں. ایک جگہ آپ نے جب دیکھا کہ کربلا سے کافی نزدیک ہو چکے ہیں اور وہ جو مجمع جو جمع ہوا تھا امام کے ساتھ وہ چھٹ چکا ہے, اور اب وہ بچے ہیں کہ جن کا گروپ کربلا کے گروپ سے مل رہا ہے, تو امام نے کچھ پرچم تقسیم کیے, کچھ علم تقسیم کیے لوگوں کو. ایک علم, ایک پرچم آپ نے اپنے برابر میں رکھ لیا. کسی نے کہا مولا یہ بھی دے دیں؟ کہا نہیں, اس کا لینے والا آئے گا. دیکھ رہے ہیں آپ کتنی شدت سے انتظار ہے. نہ دیتے پرچم کسی کو امام, جب وہ آنے والا آ جاتا پھر تقسیم کرتے. پہلے کیوں کیا؟ تاکہ تم محسوس کرو میں کسی کا منتظر ہوں, اور جب میں کسی کا منتظر ہوں تو پھر محسوس کرو کہ وہ کون ہوگا, کہ وقت کا امام جس کا انتظار کرے اس میں کتنی معرفت ہوگی. اور جب اتنی معرفت ہے تو وہ اطاعت کی کس منزل پر ہوگا. دیکھیں آپ, بہن نے بھائی سے پوچھا بھیا جب سے آئی ہوں کوئی نہ کوئی لشکر آ رہا ہے, کیا دنیا میں آپ کا چاہنے والا کوئی نہیں؟
کہا زینب ہمارے مددگار بھی آئیں گے، ہم نے خط لکھا ہے۔ بعض روایت کے اعتبار سے کربلا وارد ہونے سے پہلے حبیب پہنچے ہیں، اور بعض روایت کے اعتبار سے، تاریخ کے اعتبار سے کربلا پہنچنے کے بعد حبیب آئے ہیں، اور بعض نے کہا 5ویں محرم کو جناب حبیب کربلا پہنچے ہیں۔ خط لکھا امام حسین علیہ السلام نے، من حسین ابن علی الى رجل الفقیح حبیب ابن مظاہر، الى الرجل الفقیح حبیب ابن مظاہر۔ یہ خط ہے حسین ابن علی کی طرف سے مرد فقیح کے نام، جو حبیب ابن مظاہر ہے۔ اس میں کیا لکھا ہے؟ حبیب پیغمبر سے ہماری نسبت تم جانتے ہو، ہم دشمنوں میں ہیں، ہماری مدد کے لیے آؤ۔ چھوٹا سا خط، 2 لائنیں۔ قاصد لے کر کے آیا، حبیب گھر میں ہیں کوفے میں، دق الباب، کون؟ کانا برید الحسین۔ یہ ہے معرفت، یہ ہے اطاعت۔ جیسے مولا کا نام سنا دوڑ کے حبیب دروازے تک آئے، دروازہ کھولا، کیا لائے ہو؟ کہ یہ نامہ لایا ہوں۔ دیکھا، من حسین الغریب الى الرجل الفقیح حبیب ابن مظاہر، چوما، آنکھوں سے لگایا، چاک کیا، مضمون کو پڑھا، آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے۔ اندر آئے، زوجہ نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا کہ خط آیا ہے مولا کا۔ کیا لکھا ہے؟ کہ مجھے مدد کے لیے بلا رہے ہیں۔ کہ تم نے کیا سوچا؟ کہ مجھے تیرا خیال آ رہا ہے۔ زوجہ کے جملے سنیں گے آپ، جو مقتل لکھتا ہے، کہتی حبیب میں یہ خاک پھانک کے جی لوں گی۔ تم مولا کی مدد کے لیے جاؤ۔ حبیب نے کہا یہ کیا ممکن ہے کہ میرا مولا بلائے میں جاؤں نا؟ تیرا امتحان لے رہا تھا۔ غلام سے کہا کہ میں کوفے میں پہرا لگا، میں اس طرح تو نکل نہیں سکتا، میرے گھوڑے کو چرانے کے بہانے سے لے جا، فلاں جگہ باغ کے پاس ٹھہر، میں آتا ہوں۔ غلام لے گیا گھوڑے کو ٹہلانے کے لیے۔ حبیب اپنے گھر سے نکلے، بازار میں ٹہلتے ہوئے جیسے کچھ لینے کے لیے جا رہے ہوں، ایک جگہ پر دیکھا مسلم ابن اوسجہ کھڑے ہیں، مہندی خرید رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہو؟ مسلم کا مہندی لے رہا ہوں۔ کہا تمہیں پتہ ہے کیا ہوا؟ کہا کیا ہوا؟ خط دکھایا کہ یہ خط آیا ہے۔ مہندی کو دکان پر رکھ دیا اور کہا یہ داڑھی خون سے خضاب ہو گئی۔ جناب حبیب نے ذمہ داری شروع کر دی، جتنا جمع کر سکتے ہو کرو۔ اور یہیں سے ہمیں درس ملتا ہے کہ مجلس میں اکیلے نہ آئیں، لے کر کے آئیں۔ حبیب کہتے ہیں جب میں پہنچا تو میں نے عجب منظر دیکھا، گھوڑا زمین پر ٹاپے مار رہا ہے، اظہار بے چینی کر رہا ہے، اور میرا غلام اس سے کہتا گھبرا نہیں، پریشان نہ ہو، اگر حبیب آقا حبیب نہ آئے تو میں تجھ پر بیٹھ کے کربلا چلوں گا۔ حبیب کا دل پھٹ گیا، ہائے کون سا وقت آ گیا کہ غلام بھی جان دینے کے لیے تیار ہیں۔ غلام کو واپس کرنا چاہ کر، نہیں آقا آج واپس نہیں کرو، آج ہم بھی ساتھ چلیں گے۔ مجلس تمام ہو رہی ہے عزیزوں، حبیب کربلا کی طرف چلے۔ کبھی حبیب گھوڑے پر ہیں، غلام دوڑتا ہوا، کبھی غلام گھوڑے پر ہے، حبیب پیچھے دوڑتے ہوئے۔ کوفے کے طرف سے غبار اٹھا، اصحاب حسین کھڑے ہوئے، کوئی حملہ تو نہیں، دامن گرد چاک ہوا، حبیب کا چہرہ نمودار ہوا، لوگوں نے کہا اللہ اکبر۔ آخر کے امام حسین کو مبارک باد دی، لوگوں نے مولا مبارک ہو، بچپن کا ساتھی حبیب آیا ہے۔
فوج کا یہ ہمہ جناب زینب نے سنا فضہ کیا حملہ ہو گیا، جا کر کے دیکھ۔ فضہ باہر آئی، دیکھا حبیب آئے ہیں، مسکراتی ہوئی واپس گئی۔ شہزادی مبارک ہو، آپ کے بھائی کا بچپن کا دوست حبیب آیا ہے۔ کربلا میں آنے والے بہت ہیں، تقریباً 11 لوگوں کو حبیب نے بھیجا ہے کربلا، اور لوگ بھی آئے ہیں لشکر یزید سے بھی ٹوٹے ہرجے سے۔ پوری کربلا میں جناب زینب کا دوسرا سلام نہیں ہے، کسی آنے والے کو شہزادی نے سلام نہیں کہلایا سوائے حبیب ابن مظاہر کے۔ اللہ رے مقام معرفت حبیب، امام حسین نے خط لکھ کے بلایا، امام سجاد نے حبیب کو گنج شہیداں سے الگ دفن کیا۔ آج جو لوگ کربلا گئے ہیں وہ جانتے ہیں حبیب کی قبر الگ ہے، سارے کے سارے ایک ہی جگہ دفن ہیں۔ جناب علی اکبر امام حسین کی زری کے اندر پائے تھی، جناب علی اصغر سینے پر، باقی سارے شہداء گنج شہیدہ میں، ابو الفضل العباس الگ، اور حبیب کو الگ دفن کیا امام سجاد نے۔ کہاں دفن کیا؟ مذبح الحسین اور مدفن الحسین کے درمیان، جہاں ذبح ہوئے ہیں اور جہاں دفن ہوئے حسین، دونوں کے درمیان میں حبیب دفن ہے۔ اگر کوئی زری بجانا چاہے تو پہلے حبیب سے ملے۔ اور پھر امام حسین کی زری تک پہنچے، اور جب واپس آئے تو پھر حبیب سے ملے۔ اللہ رے مقام معرفت حبیب، یہ جناب سجاد نے جزا دی، اور جناب زینب نے کیا کہا؟ اے فضہ، جا کے حبیب کو میرا سلام۔ فضہ باہر آئی، آواز دی مظاہر کے بیٹے زہے نصیب، شہزادی زینب سلام کہہ رہی ہے۔ بس یہ سننا تھا، حبیب نے منہ پر تماچے مارے، ہائے شہزادیاں سیدانی مجھے سلام کہے۔ بہت سے کارنامے حبیب کے ہیں کربلا میں، لیکن اب وقت نہ رہ گیا۔ لو عزیزو، نماز ظہر کا وقت آیا، ابو سمامہ سیداوی سامنے آئے، مولا مولا وقت جنگ ہے مولا، لیکن دل یہ چاہتا ہے کہ جانے سے پہلے آخری نماز آپ کے پیچھے پڑھ لوں، نماز کا وقت ہو رہا ہے مولا۔ امام حسین نے سر کو جھکایا، کچھ دیر خاموش رہے، پھر ابو سمامہ سیداوی سے کہا کہ جعلک اللہ من المصلین قد ذکرت الصلاۃ، تم نے نماز کو یاد رکھا، خدا تمہیں نماز گزاروں میں شمار کرے۔ ہاں یہ اول وقت نماز ہے۔ حبیب ان سے کہو اتنی دیر کے لیے جنگ روک دے کہ ہم نماز پڑھ لیں۔ بچپن کا ساتھی گیا، جو جواب ملا وہ حبیب سے برداشت نہ ہوا، تلوار کو نکالا، او ملعون تیری نماز قبول ہوگی اور تو حسین کی نماز پر بحث کر رہا ہے۔ کہا مولا آپ نماز پڑھیں، میں دشمنوں کو دیکھتا ہوں۔ یہ کہہ کر کے حبیب بڑھے۔ میدان جنگ میں نماز کا طریقہ یہی ہے، کچھ نماز پڑھیں، کچھ جنگ کریں، پھر بدل جائے موقع۔ جو نماز پڑھ رہے تھے وہ جنگ کریں، جو جنگ کر رہے تھے وہ نماز پڑھیں۔ اکیلے حبیب نے حملہ کیا، امام نماز کے لیے کھڑے ہوئے، نماز تمام ہوئی، بچپن کے ساتھی نے پکارا مولا خدا حافظ۔ حبیب کے لاشے پر حسین آئے، کیسے دیکھا نہ پوچھو۔ حسین ابن علی نے آواز دی للہ درک یا حبیب لقد کنت فاضلا تختم القرآن فی لیلۃ واحدہ۔ اے حبیب خدا تم پر رحمت کرے، تم مرد فاضل تھے، ایک رات میں پورے قرآن کی تلاوت کرتے تھے۔ مقتل کہتا ہے جب حبیب گھوڑے سے گرے فبان الانکسار فی وجہ الحسین، حسین کے چہرے پر آثار شکستگی آ گئے، ایسا لگ رہا تھا جیسے حسین ٹوٹ گئے۔
مولا وہ ہیں جتنا وقت عصر قریب آ رہا تھا اتنا چہرہ کھلتا جا رہا تھا، لیکن حبیب کچھ ایسی شخصیت تھے کہ جیسے ہی گھوڑے سے گرے فبان للانکسار فی وجہ الحسین۔ اس فقرے کو مقتل نے 2 مرتبہ لکھا۔ پہلی مرتبہ جب حبیب گھوڑے سے گرے، دوسری مرتبہ جب نہر کے کنارے سے آواز آئی، راوی نے پھر کہا فبان الانکسار فی وجہ الحسین، لیکن فرق بہت تھا۔ جب حبیب گرے تھے چہرے پر اثر تھا لیکن مولا نے اعلان نہیں کیا، لیکن جب نہر کے کنارے سے آواز آئی چہرے پر اثر بھی آئے، زبان پر جملہ بھی آئے، الا للانکسار ظہری، ارے اب